اس نے گہری سوچ میں ڈوب کے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سسپینس میں مبتلا چند سیکنڈ خاموشی سے اس کی صورت پر طاری سنجیدگی کو دیکھتا رہا۔ آگے بھی کچھ فرمائیے، کیا نتیجہ نکلا؟ یہی کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے جھک ماری، خواہ خواہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرید نے نوٹ اپنے پرس میں رکھ کے خادم کا پرس مجھے پیش کیا۔ کیوں؟ آپ کو حاصل ہوئے مال غنیمت کے ساتھ 8,157 روپے میں جل کے کہا، اس کے علاوہ بدھ کی مورتی کا ایک سر۔ ہاں، اس کو سامنے رکھ کے کوئی عامل سوال کرے تو بدھ کی روح شاید اپنے گیان سے کچھ بتا دے۔ فرید بولا، ورنہ اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس ایڈونچرز کے نتیجے میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ پولیس کی گاڑی علاقے کی ہوتی تو آپ اندر ہوتے، اس مورتی سمیت، اور پھر جو خادم کی لاش اٹھا کے لے گئے تھے، کیا وہ خادم کی جگہ آپ کو لٹا کے نہیں جا سکتے تھے؟ گاڑی کا ہم نمبر تک نہیں دیکھ سکے، مگر گاڑی والے ہمیں تک تعاقب کرتا دیکھ لیتے تو؟ میم نے افسوس سے ہار ہلایا۔ اچھا، کیا جو اوپر والوں نے تجھے پہلے نکال باہر کیا پولیس کی نوکری سے؟ ورنہ مقابلہ ہوتا چوروں ڈاکوؤں سے تو ASI فرید عباسی ایسے ہی سوالات پر غور فرماتے رہ جاتے کہ جو ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ فرید کی ماں دوپٹہ ٹھیک کرتی اندر آئی۔ میں نے انہیں اٹھ کر سلام کیا۔ انہوں نے دعا دی، جیتے رہو۔ اتنی صبح کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے لیے تو ابھی رات ہی تھی۔ خیریت ہے نا سب؟ میں نے کہا، جی ابھی تک تو خیریت ہے۔ اللہ خیریت ہی رکھے گا۔ تم تو گئے تھے کسی سے ملنے؟ میں نے بھری کے کہا، جی گیا تو تھا ملنے، مگر بچھڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ سامنے بیٹھ گئیں۔ مطلب یہ کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا، میں نے سنبھل کے کہا۔ تو کیا آدمی صرف فائدے کے لیے ملتا ہے کسی سے؟ میں نے انہیں مطمئن کر دینا بہتر سمجھا۔ میں گیا تھا کرنل خان سے ملنے، مگر وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، کوما کی حالت میں ہیں۔ ان کے پاس ٹھہرنا حاصل تھا۔ طبیعت زیادہ مکدر ہوتی، واپس آ رہا تھا تو ایک بلا خواہ پیچھے لگ گیا۔ کیسی تھی وہ بلا؟ زنانہ کہ مردانہ؟ فرید نے لقمہ دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عادت کے مطابق آپ نے آگے بڑھ کے اس بلا کو گلے لگانے کی کوشش کی ہو؟ یہ بات رکشی کے سینئر ٹینڈر ٹیبل پر چائے کا برتن رکھتے ہوئے کہی۔ ویسے کچھ لوگوں پر بلائیں مہربان ہوتی ہیں۔ آغا عشر کا ایک ڈرامہ ہے، خوبصورت بلا۔ فرید بولا۔ کیا مطلب؟ یہ بھی ڈرامہ ہے کوئی؟ رکشی بولی۔ فرید کی ماں نے انہیں ڈانٹا۔ تم نے کیا بیچ میں بک بک شروع کر دی ہے؟ کچھ اسے بھی تو بولنے دو۔ ہاں بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے مظلوم اور معصوم بن کے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی مجھے شک ہو گیا کہ ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، تمہیں لوٹنا چاہتا ہوگا۔ تمہاری جیب میں جو پرس تھا اس میں 7,857 روپے تھے۔ فرید بولا۔ وہ تو نکال لیے ایک جیب کترے نے، میں نے کہا۔ فرید کی ماں افسوس کرنے لگی۔ اچھا، آج یہ بھی ہوا ہوتا ہے؟ بعض اوقات سارا دن خراب گزرتا ہے۔ رکشی نے بھی ہمدردانہ انداز میں سر ہلایا۔ ناصر کی جیب میں ٹیکسی کا کرایہ، بس کا کرایہ تک نہیں چھوڑا، پیدل آنا پڑا۔ فرید کی ماں نے کہا، جو پیچھا کر رہا تھا تمہارا وہ کون تھا؟ میں نے کہا، ایسے کوئی شرابی تھا شاید، بہت دیر تک میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا، میں رکتا تو وہ بھی رک جاتا، پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا۔ فرید کی ماں کچھ دیر بعد اٹھ گئی۔ معمول کے مطابق انہیں اپنے گھر کے چھوٹے سے باغ میں بیٹھ کے چڑیوں کو دانہ ڈالنا تھا اور شبنم سے بھیگی گھاس پر ٹہلنا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ چندہ کے رویے نے مجھے سخت دل برداشت تھا اور فرسٹریٹ کیا تھا۔ میں نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں 10 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ پیدل طے کر کے خود کو تھکا دیا تھا۔ میرا یہ رد عمل اس شخص کی ذہنی کیفیت کی طرح تھا جو اشتعال کی بے بسی میں اپنے آپ سے لڑے، چیزوں کو ٹھوکریں مارے، توڑ پھوڑ کرے اور دیواروں کو مکے مارے۔ لیکن اس وقت جب میری اعصابی کشیدگی پر جسمانی تھکن غالب آ چکی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے 6-8 گھنٹے کی نیند کی اشد ضرورت ہے، ایک نئی بات ہو گئی جس نے مجھے سب بھلا دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور میرے لیے سونا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں صوفے کے بازو پر سر رکھ کے نیم دراز ہو گیا۔ رکشی نے کہا، کیا سوچ رہے ہیں ہو؟ میں نے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا سوچوں، کیا کروں، کدھر جاؤں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تم آرام کرو۔ فرید بولا، اور کچھ بھی مت کرو، جب تم اٹھو گے تو بات کریں گے۔ میں نے کہا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تم ضرورت سے زیادہ اپسیٹ ہو، فرید نے کہا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ اسے تم ضرورت سے زیادہ کہتے ہو؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ جذباتی اور اعصابی دباؤ مجھے پاگل کر دے گا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی شناخت کھو دی ہے اور بے وجود ہو کے خلا میں تحلیل ہو گیا ہوں، اس سیارے کی طرح جو خلائی اسٹیشن سے چاند کے لیے پرواز کر کے مگر اپنے مدار سے بھٹک جائے اور خلا میں ہی جل کر خاکستر ہو جائے۔
ایسا محسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ ہے فرید، میں ناصر عظیم تھا جو شاہ عالم کی زندگی اپنانے گیا تھا، لیکن ناکام رہا، اور اب لوٹ کے آیا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ دنیا مجھے نظر نہیں آتی جو ناصر عظیم کی دنیا تھی۔ میرا مستقبل بھی یقینی کی دھند میں نظر نہیں آتا، اور میرا ماضی سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ حال تو ایک لمحہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ آنے سے پہلے وہ مستقبل کا خیال ہوتا ہے، اور گزر جانے کے بعد ماضی کی یاد۔ تم کو آج کی حقیقت سے سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ ذہنی انتشار سے بچنے کے لیے یہ سمجھوتا جتنی جلدی کر لو اچھا ہے۔ اچھا تم بتاؤ، آج میں کون ہوں، شاہ عالم یا ناصر عظیم؟ آدھا تتر آدھا بٹیر والی مثال مجھ پر صادق آتی ہے۔ شاہ عالم کی زندگی کے حصار کو توڑ کے میں خود بھاگ آیا ہوں، مگر اب مجھے ناصر عظیم کو اپنی زندگی کے حصار میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا۔ ایک راستہ جندہ تھی، دوسرا قمر تھی، تیسرا خان اعظم تھے، اور چوتھا فاروقی تھا۔ مگر اب میں چاروں طرف سے مایوس ہوں۔ میں اپنی ہی دنیا میں اجنبی ہوں، نہ شاہ عالم نہ ناصر عظیم، بلکہ ایک تیسرا آدمی جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، جس کے پاس شناخت کا کوئی حوالہ نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، جو رشتوں اور نام نسب سے معتبر نہیں۔ فرید نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ جسٹ ٹیک اٹ ایزی یار، ابھی تم ریسٹ کرو، بعد میں بات کرتے ہیں ہم۔ رکشی نے کہا، ہاں کوشش کرو گے تو نیند بھی آ جائے گی۔ میرے انکار اور مزاحمت کے باوجود فرید نے مجھے دھکیل کر باتھ روم میں داخل کر دیا۔ نہا کے میں نے فرید کے کپڑے پہنے اور خود کو خاصا بہتر محسوس کیا۔ اعصابی کشیدگی کم ہوئی تو جسم کو تکان کا احساس ہوا، لیکن فرید نے کہا کہ ناشتہ کر کے سونا۔ رکشی نے کچن سے اعلان کیا کہ بس 15 منٹ میں ناشتہ لگ جائے گا۔ میں باغ میں فرید کی امی کے پاس جا پہنچا۔ سورج نکل آیا تھا، اور دھوپ کی سفیدی درختوں سے چھن کر دیوار کے اوپری حصے کو روشن کر رہی تھی۔ نیچے سبزے پر شبنم کی نمی میں سبزے کی مہک بڑی سکون بخش لگی۔ مختصر سے لان کی لمبائی شاید 30 فٹ اور چوڑائی اس سے آدھی تھی۔ کناروں پر موسم کے پھول تھے، زینیا کے 6-7 گہرے شوق رنگوں کے بعد کاسموس کے کھلے ہوئے تھے۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ گلاباز کے سفید گلابی اور نیلے پھول تھے جو شام کو کھلتے تھے، اور نازک بیل جیسے پونیاں تھیں جن کو 9 o'clock اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صبح 9 بجے کے قریب کھلتے تھے۔ یہ سب امی کا شوق ہے، فرید نے مجھے مطلع کیا۔ امی کا سارا وقت انہیں کے لیے وقف ہے، ہمیں تو گھاس بھی نہیں ڈالتی ہیں اب۔ میں نے کہا، گھاس ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، آپ چر سکتے ہیں۔ اب میں سارا دن میں اور کیا کروں بیٹا، وقت گزارنے کے لیے یہی کرتی ہوں، اپنا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ فرید کی ماں نے درخت کی ایک شاخ سے لٹکے ہوئے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا۔ سبزے پر دانہ چک کر فارغ ہو جانے والی چڑیاں پھر اس سے اڑ کر پانی پینے چلے گئیں۔ میں نے کہا، واقعی اکیلے رہ کے وقت کاٹنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئیں۔ پہلے گھر کا سارا کام میں خود کیا کرتی تھی، مجھے نوکر یا نوکرانی رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ فرید نے کہا، اماں کو خبت کے حد تک صفائی کا شوق ہے، ان کا بس چلے تو گھر میں کسی کو جوتے سمیت داخل ہونے نہ دیں۔ تو کیا بری بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، کہا گیا ہے۔ صفائی کو اور یہ نوکر چاکر ایک تو خود گندے ہوتے ہیں، پھر کام کو ٹالتے ہیں۔ جہاں نظر چوکی اور کوڑا کر دیا، صوفے یا کارپٹ کے نیچے پوچھا آدھا لگایا آدھا نہیں لگایا، اور پھر انہیں گندے ہاتھوں سے برتن دھونے شروع کر دیے۔ اماں کا اصرار ہوتا کہ برتنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ جراثیم کا صابن سے دھونا ضروری ہے۔ میں نے کہا، یہ تو واقعی ضروری ہے، بیشتر بیماریاں کھانے یا پانی کے جراثیم سے پھیلتی ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے 50% بیماریاں نہیں ہوتی۔ فرید کی ماں نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اپنے اس دوست کو بھی سمجھاؤ، کوئی عقل کی بات، نہانے کا چور ہے، منہ دھو لیتا ہے دن میں ایک بار بڑی مشکل سے، باہر سے آتا ہے تو نہ جوتے اتارے گا نہ ہاتھ دھوئے گا، بس کھانا شروع کر دے گا۔ فرید نے کہا، رہنے دیں اماں، یہ آپ کے سامنے باتیں بنا رہا ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے، رکشی سے پوچھ لو۔ میں نے کہا، میں کتنا صفائی پسند ہوں، وہ خود ایک نمبر کی ڈرامے باز ہے، اماں تو متاثر ہو جاتی ہیں فوراً۔ میں نے کھنکار کے کہا، بائی دا وے، یہ رکشی آخر اماں کو متاثر کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، متاثر کرنے والا ڈرامہ کیوں کرتی ہیں؟ فرید کچھ گھبرایا۔ مجھے کیا معلوم، فرید کی ماں نے سادگی سے کہا، خود ہے نا ڈرامے باز، اسے سب اپنے جیسے لگتے ہیں۔ رکشی کی میں کیا تعریف کروں، وہ جب سے اس گھر میں آئی ہے۔ میں نے کہا، آگے میں بولوں، اس گھر کی ویرانی میں بہار اتر آئی ہے، مایوسی کی بادیں سمم تھم گئی ہے، اور امیدوں کے پھول کھلانے والی نسیم سحر وہ ہنسنے لگی۔ مجھے نہیں آتے ایسے ڈائلاگ، سچ تو یہ ہے کہ یہ گھر پھر گھر لگنے لگا ہے،
اس جملے میں پھر کا لفظ قابل غور تھا، لیکن اس سے زیادہ حسرت قابل غور تھی جو اچانک ہی ان کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ میں نے کہا بس اب جانے مت دیں اسے گھر سے۔ میرا خیال ان کی بات کا مطلب یہی تھا کہ ان کے دل کی بات تھی جو میں نے سمجھ لی تھی اور اپنے الفاظ میں کہہ دی تھی۔ فرید نے مجھے گھورا، مگر اس کی ماں نے مجھے ممنونیت کے ساتھ دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، رکشی ناشتے کی ٹرے کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ فرید نے کہا، ارے تم یہاں لے آئے؟ ہاں جاؤ اندر سے چھوٹی ٹیبل لے آؤ، وہ بولی۔ میں نے سوچا کہ سب یہاں بیٹھے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کیا لگانا۔ بڑا اچھا کیا بیٹی، فرید کی ماں نے خوش ہو کے کہا۔ باغیچے میں واقعی ناشتے کا لطف دوبالا ہو گیا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ یہ گھر واقعی گھر ہے۔ میں اور رکشی جو کل تک اس گھر میں اجنبی تھے، اب اس خاندان میں شامل ہو گئے تھے جو پہلے صرف دو افراد پر مشتمل تھا۔ اب ہم چاروں کے درمیان اپنائیت کا رشتہ برسوں پرانا اور حقیقی لگتا تھا۔ لیکن مجھے یہ احساس بھی بہت عجیب لگا، کیونکہ ایسا تو میں نے بھی کئی بار محسوس کیا تھا۔ اس وقت میں ڈاکٹر مشہود کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے بعد جب میں شادوں کے ساتھ، ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کے ساتھ، پھر نیلم کے ساتھ اور خان اعظم کے گھر میں رہا تھا، وہاں بھی مجھے اتنی ہی چاہت اور اپنائیت ملی تھی، اور مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ میرا اپنا گھر ہے اور ہم سب ایک فیملی ہیں۔ ہمارے درمیان خون کے رشتے رکھنے والوں سے زیادہ خلوص تھا اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ اور اب یہاں منزل ہے کہاں تیری اے لالا صحرائی، ہر گھر مجھے اپنا گھر لگتا تھا، جبکہ میرا گھر کوئی نہیں تھا۔ میں پھر بے گھر ہو جاتا تھا تو دربدری اور بے سکونی کا ایک دور کسی سمندری طوفان کی طرح آتا تھا۔ جب طوفان گزر جاتا تو سمندر پرسکون ہو جاتا، اور میں بھی کسی نئے ماحول میں اپنائیت کے نئے رشتے استوار کر لیتا۔ چلتا ہوں تھوڑی دور، پھر ایک راہ رز کے ساتھ، شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مجھے نئی پناہ گاہ میسر آ جاتی تھی۔ یہ پناہ دینے والوں کی اچھائی تھی کہ وہ مجھے اپنوں کی طرح اپنا لیتے تھے۔ خود میری سرشت میں شاید وفاداری کی استقامت نہیں تھی، تعلق کو استوار رکھنے کے لیے قربانی دینے اور مفاہمت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، آزمائش کی سختی جھیلنے کی طاقت نہیں تھی۔ نہیں، میں اس خیال کو مسترد کر دیا۔ میں نے کب چاہا تھا کہ میں اپنے کسی گھر، اس گھر کے مکینوں اور ان کے ساتھ قائم ہو جانے والے جذبات کے رشتوں کو کسی وجہ سے بغیر ختم کر دوں، یا ذاتی مفاد کو، اپنی انا کو، تبدیلی کی خواہش کو یا ایڈونچر کو وجہ بنا لوں اور ایک گھر چھوڑ کے دوسرے کو اپنا گھر سمجھنے لگوں۔ میں سندھ بات نہیں تھا جو اکتاہٹ اور بیزاری کے باعث نئے سفر پر روانہ ہو جاتا تھا۔ میں نے رشتے لالچ میں نہیں بدلے تھے، کسی کی آزمائش کی گھڑی میں ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کسی تعلق مفاد پرستی اور خود غرضی کی تلوار سے ختم نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر میں میرا رہنا بیگم صاحبہ نے ناممکن بنا دیا تھا۔ شادوں نے خود مجھے دوبارہ چھوڑا۔ ایک بار وہ میری دنیا سے چلی گئی تو دوسری بار اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی زندگی کی لکیر اچانک ختم ہو گئی تھی، بالکل ایسے ریلوے اسٹیشن کے سامنے پھیلی ہوئی بہت سی لائنوں میں سے کسی ایک کے سامنے راستہ بند ہو جاتا ہے، یا کوئی سڑک اچانک کسی کھائی یا پہاڑ کے حائل ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ اینڈ۔ یہ کس نے نوشہ تقدیر کی خرابی تھی؟ یہ میرا نصیب بنی۔ میں نے نیلم کو یا ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کو یا اب خان اعظم کے گھر کو اپنی خوشی اور مرضی سے کب چھوڑا تھا؟ قصوروار اگر میرے حالات تھے تو مجھے گلہ نہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے، نہ کسی اور سے۔ میں پیدائشی طور پر بے گھر نہیں تھا، مگر ہوش سنبھالا تو مجھے وہ گھر نہیں ملا جہاں میں پیدا ہوا تھا، جہاں میرے وجود کے ذمہ دار ماں باپ تھے۔ میں نے اپنی عمر کا سفر اس نقطۂ آغاز سے نہیں کیا تھا جہاں سب کرتے ہیں۔ میری زندگی کی لکیر وہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی جہاں سے ہر شخص کی لکیر ہوتی ہے، وہ کہیں درمیان سے شروع ہوتی۔ اس کی ابتدا نامکمل تھی، شروع کا حصہ ہی غائب تھا۔ میں تو اچانک محسوس کیا کہ میں ناصر عظیم ہوں اور میں زندہ ہوں۔ کب سے زندہ ہوں؟ کس کی وجہ سے زندہ ہوں؟ ایسے سارے سوال اس دائرے کی طرح تھے جو کوئی انگلی سے ہوا میں بناتا جائے۔ چنانچہ ایسا ہونا ناگزیر تھا، اور یہ میرے اختیار کی بات نہ تھی کہ میں قیام اور سکون کی زندگی قناعت اور آسودگی سے گزارتا۔ شادوں سے شادی کرتا، اپنا گھر بناتے، بچے پیدا کرتے اور پالتے، اور باری باری وقت آنے پر مر جاتے۔ یہاں شادوں کی جگہ چندہ آ جاتی اور باقی کہانی وہی ہوتی جو سب کی آپ بیتی ہوتی ہے، اور شاعر نے آدمی اور اس کی ساری زندگی کی حقیقت ایک مصرعے میں سمو کر گویا پرانے محاورے کے مطابق دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا۔ نیا محاورہ یہ ہو سکتا ہے کہ سمندر کو ایئر نائٹ ٹن میں پیک کر دیا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلی، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔
فرید نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، میں وہیں ہوں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب خیالوں سے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے خفت سے کہا، آئی ایم سوری یار۔ فرید کی ماں نے شفقت سے کہا، جاؤ اندر جا کے آرام کرو، تمہیں نیند کی سخت ضرورت ہے۔ کہہ رہا تھا نیند نہیں آئے گی۔ فرید ہنسا، یار نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، چلو رکشی سے اسے لے جاؤ۔ میں فرید کے بیڈ روم میں جا کے لیٹ گیا۔ رکشی نے سارے پردے برابر کیے اور اے سی چلا دیا۔ بس اب آنکھیں بند کر لو اور بھول جاؤ سب کچھ۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، رکشی وہ مورتی کا سر فرید رکھ دے گا کہیں گاڑی سے نکال کے، ہم کر لیں گے مل کے سارے کام، تم فکر مت کرو۔ میرے وہ کپڑے جوتے جن پر خون تھا، افواہ اور کہہ جو دیا کہ ہم سب سنبھال لیں گے، تم بس سو جاؤ۔ اس نے باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں 6 گھنٹے تک بے ہوش کی نیندے میں پڑا رہا۔ یہ نیند میرے حق میں ٹانک ثابت ہوئی۔ اٹھنے کے بعد میں نے خود کو بہت پرسکون اور تازہ دم محسوس کیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ میں نے سوچا کہ پھر سو جاؤں، مگر نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ وال کلاک اندھیرے میں تھا، مگر اس کی روشن نظر آنے والی سوئیاں دیکھ کے مجھے پتہ چل گیا کہ دوپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ لیٹے لیٹے میں نے باہر کی آوازوں پر غور کیا تو آنکھ کھلنے کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ گھر کے کسی حصے میں 30 مارخان کا چھوٹی سے جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن جھگڑے کی وجہ کرنا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ وجہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، چھیڑ خوباں سے چلی جائے والی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر 30 مارخان کا یہاں آنے پہ سبب نہیں ہو سکتا۔ وہ رئیس کے ساتھ آیا ہوگا یا اس کے کسی کام سے۔ میرا اندازہ درست تھا۔ رئیس خان اندر فرید عباسی اور رکشی کے ساتھ بڑے سنجیدہ مذاکرات میں محو پائے گئے۔ میں نے کہا، ابے نام کے رئیس عرف پھکڑ خان، آخر تو ہے کہاں؟ رئیس گرم ہو گیا، لو جی، اسے کہتے ہیں الٹا کوتوال چور کو ڈانٹے۔ میں نے کہا، ہمیشہ الٹا محاورہ بولے گا، الٹی کھوپڑی ہے تیری، پہ بھاڑ میں گیا تیرا محاورہ۔ تو بتا مجھے کہ موبائل فون کہاں ہے میرا؟ رئیس نے گفتگی سے کہا۔ میں نے کہا، وہ میرے پاس ہی تھا، گاڑی میں ہوگا شاید۔ بے شاید کے بچے، وہ تو نے لیا کسی لیے تھا مجھ سے، اپن تو پاگل ہو گئے نمبر ملا ملا کے۔ میں نے کہا، ہاں وہ بند تھا، اسے بند کر کے ساتھ لیے پھرنے کا فائدہ، اسے پھینک دیتا کہیں تو اچھا تھا۔ تو مجھے دیکھ قسم اللہ کی ابھی ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں دیوار پر مار کے۔ سالے کل سے تیرا کچھ پتہ نہیں، جب فون کرو وہی آواز آتی ہے کہ جواب نہیں مل رہا۔ خود بھی فون نہیں کیا مجھے۔ میں نے بیٹھنے کے بعد کہا، یار چل غصہ تھوک دے، تجھے فرید نے بتا ہی دیا ہوگا سب کچھ۔ بھائی میں اتنا ہی بتا سکتا تھا جتنا میں نے دیکھا یا سنا۔ تو نے یہ کب بتایا تھا مجھے کہ آدھی رات کو پیدل سواری کہاں سے آئی تھی؟ فرید بولا، امی نے پوچھا تھا تو بس اتنا فرمایا تھا، آپ نے کے ملنے گیا تھا مگر بچھڑ گیا۔ اب اس کا کوئی کیا مطلب نکالے؟ ہاں خان جی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، دراصل یار اس وقت اچانک ایک نئی بات ہو گئی تھی۔ میں خود بھی خادم کے قتل اور مورتی کے سر والے معاملے میں الجھ گیا تھا، اور بعد میں نہ موقع ملا اور نہ کسی نے پوچھا۔ خود مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنا دکھڑا لے کر رونے بیٹھ جاتا۔ اندازہ تو میں نے کر لیا تھا کہ صورت پر 12 بجے ہوئے ہیں اور حالت ہو رہی ہے صحرا کی خاک چھان کر آنے والے مجنوں جیسی، تو معاملہ کیا ہوگا؟ مگر میں نے بھی گریز کیا اور رکشی کو بھی منع کر دیا کہ جس بات سے ناصر کو تکلیف ہو اسے چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپن تو پیارے اسی لیے تیرے ساتھ نہیں گئے تھے کہ تیرا وہ کرنل خان ہے، پرانا فوجی بڈھا شیر، اوپر سے تو نے اس کی دم مروڑی ہے تو وہ پھاڑ کر کہے گا تیرے ساتھ مجھے بھی داغ دے گا، 2 نالی بندوق تو ایک گولی لگے گی تجھے اور دوسری مجھے۔ میں نے کہا، وہ بیچارہ آپ کسی کو کیا کہے گا، مفلوج اور بے بس پڑا ہوا ہے، دکھ بہت تھا اسے میرے شاہ عالم بن کے چلے جانے کا، اس کی بیٹی کو کیا نہیں ہوگا؟ رئیس بولا، اسے بہت شدید صدمہ ہوا جب میں نے ناصر عظیم سے شاہ عالم بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی طرح بھی مجھے معاف کرنے پر راضی نہیں۔ خان جی میں نے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ اتنے مجبور ہیں کہ اپنی مرضی سے ہونٹ تک نہیں ہلا سکتے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ میری بات پر انہوں نے سر ہلا کے جواب دیا۔ اس وقت میں اکیلا تھا ان کے پاس۔ میں نے رو دھو کے ان کی منت سماجت کی کہ میری غلطی پر مجھے معاف کر دیں، تو انہوں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ مسکرائے بھی تھے، مگر چندہ نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے جھوٹا سمجھا، میں اس کے لیے بالکل قابل اعتبار نہیں رہا یار۔ رئیس مجھے تسلی دی، چل یار وہ بھی مان جائے گی بعد میں، عورت سے نہ ذرا نخرے زیادہ کرتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے یہ بات، میرے لیے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، ذاتی مفاد پر میں سب کو قربان کر سکتا ہوں، اس کی محبت کو بھی۔ فرید نے کہا، اب شیشے میں بال آ گیا ہے تو آہستہ آہستہ ہی جائے گا نا؟ میں نے کہا، اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ناصر عظیم ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا۔
جب وہ نہ رہا تو ان کی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ حالانکہ جب تک میں اس گھر کا فرد نہیں بنا تھا ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں رفتہ رفتہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا۔ وہ گھر ایک مثلث تھا جس کے 3 ضلع میں چندہ اور خانے اعظم تھے۔